یہ وہ مفتی ہیں کہ ایک صفحہ قدوری کی عبادت پڑھنے کے بھی حال نہیں. اور یہ میں ویسے بات نہیں کر رہا، اس جیسے مفتی ایک صفحہ قدوری کی عبارت بھی حل نہیں کر سکتے جو علم الکلام اور قرآنی مسائل کے پیچھے لگے ہیں، بالکل جاہل بالقرآن، قرآن کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، سنت کا کچھ بھی پتہ نہیں. ایک دفعہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوتی ہے، اور سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے سوال کر کے، اور یہ پورے نخرے کے ساتھ جواب دے رہا ہے. اس کو کہو بے ایمانہ، پہلے مطالعہ تو کر. اسی مفتی کو ہمارے ایک ساتھی نے لکھا، تو حضرت موسیٰ نے کہا اپنے فتح کو، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. اب سمجھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، سوئے ہوئے تھے، مچھلی تھیلا سے نکلی، چھلانگ لگائی، سمندر میں گری اور سرنگ بنا کے چلی گئی. مچھلی جب گرتی ہے تو یوں یوں ہلتی ہے سمندر میں، تو پانی کی سرنگ بنا کے چلی گئی. اب جب مچھلی سمندر میں گری اور سرنگ بنائی، آواز تو پیدا نہیں ہوئی ہوگی. پانی میں کوئی چیز گرے آواز پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اور پھر مچھلی یوں یوں جاتی ہے جس سے پانی میں سرنگ بن گئی. زندہ پیغمبر سویا ہوا وہ مچھلی کی آواز نہیں سن سکا. سویا ہوا پیغمبر، مچھلی سمندر میں گری بھی، سرنگ بنائی بھی، لیکن زندہ نائم پیغمبر کو، سوئے ہوئے پیغمبر کو مچھلی کی ان حرکات کا کوئی علم نہیں ہوا. جو لوگ کہتے ہیں جی مردے چڑی چڑا دیکھتے ہیں، مردے دیکھتے ہیں، تو ان سے بڑا بے ایمان تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کہ مردہ چڑی چڑا دیکھتا ہے. کراچی میں ایک مفتی صاحب آج کل آپ کے سوالات اور ان کے جوابات دیتا ہے، باندر، اور ہے بھی وہ جامعۃ الرشید کا انید، جامعۃ الرشید کا انید ہے، اور نام بھی بڑا پیارا ہے، مفتی محمد، بہت خوبصورت نام ہے، اور شکل بھی پوری ڈرامائی صوفیوں والی ہے. تو آدمی اس کی صورت دیکھے، شکل دیکھے تو اتنا بزرگ لگتا ہے کہ الامان والحفیظ، لیکن ہے چوٹی کا بے ایمان، چوٹی کا بے ایمان. وہ پچھلے دنوں اس کا ایک سوال کا جواب تھا کہ جب قبرستان جاؤ تو قبر کے سرہانے کی طرف بیٹھو، کیونکہ پپائنی کی طرف بیٹھو. اگر سرانے کی طرف بیٹھو گے تو مردے کو یوں دیکھنا پڑے گا، ادھر نہ بیٹھو. ادھر بیٹھو تو مردہ یوں دیکھے گا، اور اگر ادھر بیٹھو گے تو مردے کو یوں تکلیف کرنی پڑے گی. یہ ہے جامعۃ الرشید کی تحقیق. اور خود مفتی رشید احمد صاحب وہ سما کا قائل نہیں ہے. اور یہ جو آج کل نقلی صوفی جامعۃ الرشید پہ قابض ہوئے ہیں، طاغوتی نظام کے پجاری، حالانکہ مفتی رشید احمد صاحب وہ تو مجاہد آدمی تھے اور بدعات اور رسومات کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن اب آ گیا خلف من بعدہم خلف. ان کے کون ہے جی؟ میں مفتی صاحب کا خلیفہ ہوں. تو کہے خلیطہ، خلیفہ نہیں خلیطہ. تو مفتی رشید احمد صاحب تو سنت کے حامی تھے، بدعت کو جڑ سے اکھیڑنے والے تھے، اور آج جو جامعۃ الرشید کے وارث بن گئے، مفتی محمد جیسے
ان کی بھی سنو جی، مردہ یوں کرتا ہے اور مردہ یوں کرتا ہے، اور صرف اب سنتا نہیں، مردے دیکھتے بھی ہیں، تھر بے ایمانہ۔ اور یہ کہتے آپ کے مسائل اور ان کا حل، یہ حل ہے یا الجھاؤ ہے مسائل میں۔ اسی طرح اسی مفتی سے سوال ہوا، آپ کے مسائل ان کا حل، مجھے ٹائم نہیں لگتا، کسی ساتھی نے مجھے وہ دکھایا ہے، میں حیران ہو گیا کہ موت کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ہوتی ہے تو روحانی ملاقات ہے، روحوں کی ملاقات یا جسمانی ملاقات ہے؟ تو یہ مفتی صاحب کہتے ہیں ویسے حضرت تھانوی نے تو لکھا ہے روحانی ملاقات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ موت کے بعد جسمانی ملاقات ہوتی ہے، جسم ملتی، جسمانی ملاقات ہوتی ہے۔ اب ایسے ایسے بے ایمان گڈریے وہ امت کے رہنما ہیں اور کہتے ہیں مفتی، حالانکہ یہ وہ مفتی ہیں کہ ایک صفحہ قدوری کی عبادت پڑھنے کے بھی حال نہیں، اور یہ میں ویسے بات نہیں کر رہا، اس جیسے مفتی ایک صفحہ قدوری کی عبارت بھی حل نہیں کر سکتے، جو علم الکلام اور قرآنی مسائل کے پیچھے لگے ہیں، بالکل جاہل بالقرآن، قرآن کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، سنت کا کچھ بھی پتہ نہیں، ایک دفعہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوتی ہے، اور سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے سوال کر کے اور یہ پورے نخرے کے ساتھ جواب دے رہا ہے، اس کو کہو بے ایمانہ، پہلے مطالعہ تو کر۔ اسی مفتی کو ہمارے ایک ساتھی نے لکھا کہ یہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتی ہیں، تو اس نے مسئلہ بیان کیا کہ وہاں روزے پہ جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یوں درود پڑھنا ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے اس کو خط لکھا کہ حضرت اس پر دلیل دے دے کہ ادھر تو درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد، اور روزے پہ جا کے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس تقسیم پر کوئی دلیل دے دے کہ صحابہ اس طرح کرتے تھے۔ اس نے جواب میں 17 صفحے لکھے، کوئی کدھر کوئی کدھر، لیکن اس جملے پہ ایک دلیل بھی نہیں لکھی، اور ہے ہی نہیں۔ اب میری گفتگو سن کے اب محنت کر کے دوبارہ اگر جرأت ہے تو کوئی دلیل لائے۔ ایک روایت لکھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حالانکہ وہ تو سوال ہی اور تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر آ کر سلام کیسے کرتے تھے، کبھی کہتے السلام علی رسول اللہ، کبھی کہتے السلام علیک یا رسول اللہ، تو سلام کی تو بات ہی نہیں۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کبھی غیب کے صیغہ سے کہتے، کبھی خطاب کے صیغہ سے کہتے، جیسے عام قبرستان میں خطاب کا صیغہ ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ان بیچاروں کو بریلویوں کی طرح خطاب کا مفہوم بھی سمجھ نہیں ہے۔ یہ خطاب تب ہوتا ہے کہ سما ہو، تو پھر نماز میں کیا پڑھتے ہو السلام علیک ایھا النبی، یہاں پر خطاب ہے، تو اب ساری بریکیں فیل۔ تو خطاب کے لیے سما لازم ہی نہیں، یہ بھی ان کی جہالت ہے۔ تو بہرحال اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر کبھی غیب سے سلام کرتے، کبھی خطاب سے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ السلام علی رسول اللہ غیب سے اس لیے کرتے تھے کہ کوئی غالی سما کا عقیدہ نہ رکھ لے، اور خطاب سے اس لیے کرتے تھے چونکہ عام قبرستان میں بھی خطاب کے صیغے وارد ہیں، اور عام قبرستان میں تو مردوں کا پتہ نہیں کتنے مردے ہیں، کون کون ہیں، اور وہاں تو تین ہستیاں ہیں، اور مختصر قبرستان ہیں، ان کے نام بھی معلوم ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر بہرحال تو مفتی صاحب نے 17 صفحے لکھے، اور اس پر شروع میں بڑا دعویٰ کیا، اس پہ بڑے دلائل ہیں، انبار ہیں دلائل کی، لیکن آگے صرف ابن عمر کے سلام کی بات کی ہے۔ سوال درود کے بارے میں ہے، جواب سلام سے دے رہا ہے کہ درود صیغہ خطاب سے صحابہ نے وہاں کیا یا
نہیں کیا. یہ ایسے بددیانت مفتیان کرام. ابھی اس نے وہ رفائی والے واقعہ پہ بھی گفتگو کی. کبھی کدھر جی حضرت اقدس نے فرمایا, تو حضرت اقدس اگر کوئی جھوٹ بولے تو وہ سچ بن جائے گا. حضرت اقدس نے فرمایا, فلانے نے فرمایا. اور اس بدتمیز مفتی اور جاہل مفتی خود کہتا ہے کہ یہ اس سے کوئی عقیدہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا, عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا. جب عقیدہ ہی ثابت نہیں ہو سکتا, عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا بقول تمہارے, تو پھر اتنا اس پہ زور لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یعنی اتنا تو خود سمجھ گیا ہے کہ یہ حکایت اس درجے کی نہیں کہ اس پر زور دیا جائے. تو کہتے ہیں فلاں نے پر ویسے اس پہ تحقیق کرنی تھی لیکن میں کہیں سفر پہ تھا. شکر ہے تو حضر میں 1 مہینہ لگا کے پھر تحقیق کر. تو یہ لوگ ہوتے ہیں پنگا لینے والے, ان کو کہتے ہیں پنگے باز. اور شرم نہیں آتی کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بالکل نہیں کریں گے, پیغمبر پہ جھوٹ بولیں گے آنکھیں بند کر کے. اور اگر کوئی کہے کہ تمہارے بزرگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات غلط کی ہے, جھوٹ بولا ہے, تو ان کو اتنا غصہ آئے گا جیسے مشبہ بھی معذوف ہے. چلو دیکھو یہاں سمجھو زندہ پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ, سو گئے, مچھلی نکلی سمندر میں, گری بھی صحیح, سرنگ بھی بنایا, اور سویا ہوا پیغمبر, اس کو اس مچھلی کے آواز کا پتہ نہیں چلا, پانی کی سرنگ کا پتہ نہیں چلا. جب زندہ نائم کو پتہ نہیں تو میت کو بطریق اولا پتہ نہیں, میت کو بطریق اولا پتہ نہیں ہے. دیکھیں, اور اگر یہ رضاخانیوں کا علم غیب والا نظریہ وہ رکھو تو قرآن پاک کے یہ سب واقعات یہ معاذ اللہ ڈرامائی بن جائیں گے. حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ یوں مچھلی یہ سارا کچھ, اور حاضر ناظر بھی تھے, دیکھ بھی رہے تھے, اور پھر بھی اس طرح چلتے رہے اور نشانیاں مانگتے رہے. پہلی بات تو یہ ہے جو حاضر ناظر غیب دان ہو اسے نشانیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور جو حاضر ناظر ہو تو وہ پہلے دریا میں موجود ہوگا, ادھر بھی موجود ادھر بھی موجود, تو وہاں بھیجنے کا کیا مقصد؟ تو بریلوی مذہب ایسی کھچ کا نام ہے کہ کوئی ذی شعور اس کو اختیار نہیں کر سکتا. یہ صرف وہی اختیار کرتا ہے رضاخانی مذہب جو چل و بڑھیے چل والے نعرے کا شوقین ہو, کہ مولوی جو بھی کہے جی سبحان اللہ, سبحان اللہ تے لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اسی سے چلتا ہے. دلائل کی اور قرآن و سنت کی دلائل کے اعتبار سے یہ مذہب شیطان بھی بریلوی مذہب سے شرماتا ہوگا کہ انبیاء اولیاء ہر جگہ حاضر ناظر, غیب دان. اب یہ ایک ایک کڑی دیکھتے ہو واقعے کی. نسیاہوتہما کہتے ہیں بے ادبی کرتے ہیں ہماری. تو تمہارے جیسے بے ایمانوں سے تو قتال کرنا ضروری ہے, بے ادبی نہیں, تمہارا ادب کریں. وہ کراچی والا مفتی بھی کہہ رہا تھا ہمارے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہیں. میں کہ بدتمیز کے بچے, تمہارے ساتھ صرف بدتمیزیاں نہیں, تمہیں تو آگ میں جلانا چاہیے جو تمہارے کرتوت ہیں, اور جو تمہارے کفریات, اور پورے تم فواسق ہو. فواسق یہ بھی وہی مفتی شاید سمجھے گا. تو خیر بہرحال تم اپنے کرتوتوں سمیت تم تو قاتلو ائمۃ الکفر, اس کے مصداق ہو. تمہاری ہم تمیز ادب کریں گے مشرکوں اور بے ایمانوں, اور صرف مشرکوں کا نہیں,
جو مرتد کے حکم کے، زنادقہ کے حکم کے مبلغ ہیں، ان کے ساتھ تمیز سے گفتگو ہوگی کہ اے جی بزرگو، حضرت مولانا دامت وڑکاتہم عالیہ، دامت وڑکاتہم العالیہ، یہ ادب ہوگا۔ ان کو ہم سے یہ بھی سکھوایا، یہ ہمارے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں، واہ بے ایمان، تمہارا ادب کریں گے، تمہارے ساتھ تمیز کہتے ہیں کہ جدا کرنا۔ اس سے بڑی تمیز کیا ہوگی کہ ہم نے تمہیں زنادقہ جیسا عظیم لقب دیا ہے اور مسلمانوں سے تمہیں الگ سمجھا ہے، تو اس سے بڑی تمیز کیا ہوگی؟ تمیز کا معنی ہی ہوتا ہے جدا کرنا، تو ہم یہی تمیز کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے الگ گروپ ہو اور صرف مشرک بھی نو، زندیق شیاطین ہو، زندیق۔ اس سے بڑی تمیز کیا ہوگی بھائی؟ تمیز کا معنی ہی جدائی ہے، جدا کرنا۔ خیر دیکھو، نسیہوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، فاتخذ سبیلہ، پس بنایا مچھلی نے زندہ ہو کر راستہ اپنا سمندر میں۔ یہ اس پر میں بحث کروں گا کہ لوگوں نے جو آب حیات کا مفہوم سمجھا ہے وہ مفہوم بالکل نہیں۔ لوگوں نے سمجھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا پانی ہے آب حیات جو اس کو پی لے تو وہ مرے گا نہیں۔ کہتے ہیں سکندر اور خضر چلے تھے، سکندر بادشاہ وہ نہ پی سکا، حضرت خضر نے وہ پانی پی لیا، لہذا ان پہ موت نہیں۔ یہ نظریہ ہے، لیکن یہ 100% باطل نظریہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا آب حیات نہیں کہ جس کو پینے کے بعد موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے صریح فرمایا ہے کہ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک، ہر ایک چیز پر فنا، ہلاکت، موت کا آنا حتمی ہے، اور کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ اس لیے دنیا میں آب حیات کا یہ معنی لینا کہ ایسا پانی کہ اس کو پینے کے بعد موت نہیں آئے گی، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ یہ آب حیات ہوگا ماء الحیات قیامت کے دن، اور وہ بھی اس طرح کہ بعض گناہگار مباحدین جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جلنے سے ان کے چمڑے گل جائیں گے، اور جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو اس نہر آب حیات کی نہر میں ان کو غسل دیا جائے گا، جس سے ان کا حسن اور ان کے چمڑے اپنی اصلی حالت پہ آ جائیں گے۔ ایک تو وہ ماء الحیات ہے، اور دوسرا یہ کہ آب حیات کا یہاں جو معنی ہے کہ یہ پانی کے چھینٹے پڑے مچھلی پر اور مچھلی باذن اللہ زندہ ہو گئی، تو اس لحاظ سے چونکہ وہ چھینٹے پڑے تھے پانی کے مچھلی پر اور مچھلی اللہ کے اذن سے زندہ ہو گئی، تو اس نسبت سے ان چھینٹوں کو آب حیات کہا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آب حیات ایسا ہے کہ جس کو پی لینے کے بعد کبھی موت ہی نہ آئے اور ہو بھی دنیا میں، یہ گپ شپے۔ دیکھو بھئی، ہوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پس بنایا اس مچھلی نے زندہ ہو کر سمندر میں سربن، جانے کا راستہ۔ فلما جاوزا قال لفتاہ، پس جب تجاوز کر گئے، آگے چلے گئے، جب اٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بیدار ہوئے فرمایا چلو 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 چلو۔ خادم کو بھول گیا کہ مچھلی تو چلی گئی ہے، میں نے کہا چلو جی، چل پڑے۔ کتنے چلے؟ ابھی بتایا کتنے چلے؟
ایک دن اور پوری رات، وہ حدیث میں موجود ہے، بقیت یوم ہما و لیلۃ ہما، جتنا بقیہ دن تھا لگتا ہے دوپہر کو کہیں سوئے تھے، آپ کا قیلولہ ثابت ہو رہا ہے، تو وہاں سوئے اور پھر آگے چلے، حتیٰ اذا کان من الغد، پوری رات چلتے رہے۔ اب صبح کا ٹائم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوان کو کہا یار آتنا غداءنا، لے آ ناشتہ ہمارا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تحقیق لقینا من سفرنا ھذا، ھذا کا مشار الیہ، اس چٹان کے بعد جو سفر کیا ہے اس سے ہمیں تھکاوٹ ہوئی ہے، کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ بے مقصد چیز میں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ چٹان تک ان کا اصل سفر تھا، اور چٹان سے آگے وہ سفر جو تھا بے مقصد تھا، اس لیے فرمایا کہ تھکاوٹ ہو گئی، من سفرنا ھذا نصبا، بڑی تھکان۔ قال ارأیت اذ اوینا، انہوں نے کہا نا ناشتہ لاؤ، انہوں نے دیکھا تھیلے کی طرف، اب یاد آیا، ارأیت اذ اوینا، اوہو دیکھو نا جس وقت ہم نے پناہ لی تھی چٹان کے پاس، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، بس میں مچھلی بھول گیا۔ تو پورا واقعہ، وہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو کر چلی گئی تھی، اور میں مچھلی بھول گیا، اور نہیں بھلایا مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے، یہ کہ ذکر کروں میں اس کا، وَاتَّخَذَ، اور بنایا اس مچھلی نے راستہ اپنا، فی البحر، سمندر میں سرنگ بنا کر، زندہ ہو کر، خرق عادت تھا، عجباً، عجیب، قال ذالک ما کننا، حضرت نے فرمایا یہی وہ موقع تھا جس کی ہم تلاش میں تھے، یعنی علامت یہی تھی کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کے چلی جائے وہاں وہ بندہ ملے گا، یہی علامت تھی۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، بس دونوں مڑے اپنے قدموں کے نشانات پر، قصصا، نقش دیکھتے ہوئے کہ کہیں راستہ بھول نہ جائیں۔ اب ایمان سے یہ پورا واقعہ دیکھ لیں کہ حضرت یوشع بعد میں پیغمبر بننے والے، حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، تھیلا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، اور تھیلا کتنا چمڑے کا تھیلا تھا، اور زندہ پیغمبر کو چمڑے کے تھیلے کے اندر کا کوئی پتہ نہیں کہ اندر مچھلی ہے یا نہیں، زندہ پیغمبر ہے، اور یوشع بن نون بھی زندہ ہے، دونوں تھیلا اٹھا کے کتنا سفر کرتے رہے، پوری رات چلے اور بقیہ دن بھی چلے، لیکن دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ تھیلے کے اندر مچھلی ہے یا نہیں۔ کمال تو یہ ہے نا، 8 گز مٹی سے مردہ دیکھتا ہے، جہاں زندہ ہیں اور چمڑے کے تھیلے کے اندر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی بھی لوگ للڑ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، بالکل تمیز ہے، تم سے بڑا زندیق دنیا میں کوئی نہیں ہے، کہ جہاں قرآن حال بیان کر رہا ہے زندہ پیغمبر کا کہ تھیلا اٹھائے ہوئے ہیں یوشع بن نون بھی، یہ بھی، اور تھیلا بھی چمڑے کا، لیکن تھیلے کے اندر رکھی تھی مچھلی، دونوں کی نظریں تھیلے کے اندر نہیں ہیں، نہیں تو پتہ چلتا تھیلا خالی ہے، تمہیں سمجھ کوئی نہیں آئی۔ تو تھیلے کا چمڑا موٹا ہوتا ہے یا قبر کا پردہ موٹا ہوتا ہے؟ یہاں زندہ ہیں وہاں مردہ ہے،
قبر میں. زندہ کو پتہ نہیں تھے، مردہ کو چڑی چڑے کا پتہ ہے. ہاں بھئی یہ مذہب ہے. فَإِنِّي نَسِيتُ